جو مطالبات ہے میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم پر، ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ 2017 فروری میں، اور یہ فروری 2025 ہے، مرکزی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم قانون سازی کریں گے، قانون سازی ہونی سے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنے اس کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پی او آر کارڈز کی جو توسیع کی گئی تھی وہ جون 2025 تک ہے، وہ لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ مہربانی کر کے پی او آر کارڈز ہولڈر کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ شکایات یہ ہیں کہ جن کے پاس وہ کارڈز ہیں ان کو بھی دھکیلا جا رہا ہے اور پی او آر کارڈز کی مدت میں توسیع کریں جون 2025 سے آگے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان نے دستخط کیے ہیں، افغانستان اور یو این ایچ سی آر نے، اسے ٹرائی پیٹائٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں، کہ جیسے افراسیاب خٹک صاحب نے کہا کہ والنٹری ریپیٹریشن ہوگی، اس معاہدے کی پاسداری کریں۔ آپ دستخط کر چکے دو اس کے اوپر، اور اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ یو این ایچ سی آر کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ آنے والے مہاجرین کو رجسٹر کریں، لیکن ہماری وزارت داخلہ نے ایک آرڈر کر کے ان کو رجسٹریشن کرانے سے روکا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس دوران میں اگرچہ قوانین تو پاکستان نے نہیں بنائے، لیکن جیسے بین الاقوامی قوانین کا حوالہ افراسیاب خٹک صاحب نے دیا، اس کے تحت پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا جامع اور مفصل فیصلہ دیا ہے، اسے عزیزی کیس کہتے ہیں، اور ایک جورسپروڈنس ڈیولپ ہو گئی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اگر عدلیہ نے جورسپروڈنس ڈیولپ کی ہے تاکہ ان مہاجرین کے ساتھ ظلم نہ ہو، تو اس جورسپروڈنس کا احترام کیا جائے۔ ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیپورٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں جس میں خواتین اور بچوں کی حالت بڑی ناگفتگو ہے، اس کو سٹریم لائن کیا جائے۔ آپ نے ڈیٹینشن سینٹرز بنا دیے ان کو بھیجنے کے لیے، لیکن خدا را ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کریں، اینڈ ٹرائی ٹو فالو دا لا، جو آپ بین الاقوامی قوانین کے پابند ہو۔ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اس کا نگرانی ہونی چاہیے کہ جس طرح ان مہاجرین کی شکایات ہے کہ کس طرح لوگوں کے پاس رہنے کی اتھارٹی موجود ہے، لیکن ان کو بھی کارڈ سمیت جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جا رہا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی شکایات سنی ہے کہ کیسے لا انفورسمنٹ ایجنسی رشوت طلب کرتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ بے آسرا لوگ ہیں، تو اس کا بھی جو ہے تو سدجواب کیا جائے۔ اور آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، 40-45 سالوں سے کوئی ایک فرد واحد یا کوئی ایک ادارہ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ایک گرینڈ کنونشن بلائی جائے جس میں بین الاقوامی یو این ایچ سی آر بھی ہو، حکومت پاکستان بھی ہو، وزارت خارجہ بھی ہو، افغان مہاجرین کے نمائندے بھی ہو، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بھی ہو، اور یہ سب ہو، اور مل بیٹھ کر اس پر کوئی حل نکالے، کوئی طریقہ نکالے۔ اور جب تک متفقہ طور پر کوئی آراء سامنے نہیں آتی ڈیویبل تھی، اس وقت تک آپ ان تمام کارروائی کو جو ہے سسپینڈ کر دیں۔ یہ کنونشن کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ کیا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی ناممکنات میں سے ہے؟ تو ایک ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے۔ اینڈ فائنلی آئی شوڈ سے کہ یہ جو سلیکٹیوٹی ہے کہ یہ مہاجر مجھے پسند ہے کیونکہ یہ مہاجر میرے سیکیورٹی ایجنڈا کو پروموٹ کرے گا، اور یہ دوسرا پسند نہیں ہے، یہ تفریق اب جو ہے ختم ہونی چاہیے۔ اب یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کس طرح جو لوگ اس میں ملوث ان کی جیب سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارا مطالبہ ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار